آئینہ، کتنی دیر ہو گئی، ابو ابھی تک واپس نہیں آئے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، پہلے کبھی اتنے لیٹ نہیں ہوئے۔ آج بھی تو دیکھو رات کے 10 بج رہے ہیں اور باہر موسم بھی بہت خراب ہے۔ مجھے تو بہت ٹینشن ہو رہی۔ ہاں علیحہ، ٹینشن تو مجھے بھی ہو رہی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ ہو سکتا ہے ابو کو کوئی کام آ گیا ہو، یا ویسے ہی بارش کی وجہ سے وہ کہیں رک گئے ہوں۔ چلو چل کے امی سے پوچھتے ہیں۔ امی، ابو ابھی تک گھر نہیں آئے، رات کے 10 بج رہے ہیں، موسم بھی بہت خراب ہے۔ میں اور علیحہ بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ کیا آپ کو ابو نے بتایا تھا کہ آج وہ جلدی گھر نہیں آئیں گے، یا کچھ اور بتایا ہو؟ ارے بیٹا، تم لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ تمہارے ابو جس حویلی میں کام کرتے ہیں وہاں کا مالک بہت سخت ہے۔ کوئی نہ کوئی کام پڑ گیا ہوگا اور اس نے تمہارے ابو کو روک لیا ہوگا۔ پورا کام لیے بغیر وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ لیکن تم پریشان مت ہو، آنے والے ہی ہوں گے۔ تم لوگ جا کر کھانا بناؤ، آتے ہی ہوں گے۔ پریشانی تو مجھے بھی بہت ہو رہی ہے۔ میں نے ان لوگوں کو کہہ تو دیا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں آج اتنی دیر سے آیا ہے۔ رحمت اتنی دیر تک تو آ جاتے۔ آئینہ، ابھی روٹیاں بنانے کی باری میری نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا، دوپہر میں نے کھانا بنایا تھا، تو اب تم کھانا بناؤ۔ کوئی بات نہیں علیحہ، کھانا میں بنا دیتی ہوں۔ تم ایسا کرو، برتن صاف کرو اور کھانا لگاؤ، ابو آتے ہوں گے۔ رات دیر تک انتظار کرنے کے بعد صبح بھی ہو گئی، لیکن رحمت علی ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ امی، رات سے صبح ہو گئی لیکن ابو ابھی تک گھر نہیں آئے۔ اب تو واقعی پریشانی والی بات ہے۔ آپ جا کر حویلی پتہ کر کے آئیں، کبھی اتنی دیر نہیں لگائی ابو نے۔ کیا ماجرا ہے آخر؟ ہاں بیٹا، میں بھی حویلی جانے کا ہی سوچ رہی تھی۔ میں ابھی حویلی جاتی ہوں اور پتہ کرتی ہوں کیا بات ہے۔ سفینہ رحمت علی کا پتہ کرنے کے لیے حویلی کی طرف چل پڑی۔ جب حویلی پہنچ کر اس نے پوچھا تو حویلی والوں نے بتایا کہ کل تو رحمت علی کام پر ہی نہیں آیا۔ وہ اور پریشان ہوئی اور گھر واپس آ گئی۔ آئینہ، علیحہ، میں حویلی گئی تھی۔ میں نے وہاں جا کر پتہ کیا، تمہارے ابو کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ کل سارا دن رحمت علی کام پر ہی نہیں آیا۔ کہاں گیا آخر؟ کچھ دن تک رحمت علی گھر واپس ہی نہیں آیا۔ امی، اتنے دن ہو گئے ابو واپس نہیں آئے۔ راشن بھی سارا ختم ہو گیا ہے، اب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ ہاں علیحہ، میں نے سوچا ہے کہ سموسے بنانے کا کچھ سامان پڑا ہے۔ ہم تینوں مل کر سموسے بنا کر بیچتے ہیں، اس سے کچھ آمدن ہوگی تو ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ تب تک تمہارے ابو واپس آ جائیں گے۔ ان تینوں ماں بیٹیوں نے سموسے بنا کر بیچنا شروع کر دیے۔ گھر میں وہ سموسے بناتی اور باہر سٹال لگا کر سموسے بیچتی۔ ان کے سموسوں کی خوشبو سے دور دور سے لوگ سموسے کھانے آنے لگے۔ اس طرح ان کا رش بڑھنے لگا اور اچھی آمدن بھی ہونے لگی۔ اب ان کا ٹھیک گزارا ہو جاتا تھا، لیکن رحمت علی واپس نہیں آیا۔ علیحہ، اینا، سموسوں سے جو ہماری آمدن ہو رہی ہے اس سے ہم گزارا تو کر سکتے ہیں، لیکن میں اچھے گھروں میں تم لوگوں کی شادی نہیں کر پاؤں گی۔ تم لوگوں کو شہر جا کر پڑھنا چاہیے اور کچھ بننا چاہیے تاکہ اچھے گھروں میں شادی ہو سکے۔ اس طرح تو ہم کبھی بھی تمہاری اچھے گھروں میں شادی نہیں کر پائیں گے۔ مجھے بہت فکر ہونے لگی ہے تم لوگوں کی۔ تمہارے ابو بھی ابھی تک واپس نہیں آئے، جانے کہاں رہ گئے ہیں، کچھ اتا پتہ نہیں ہے ان کا۔ امی، ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ہاں، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایک آپ کے ساتھ رک کر یہاں سموسوں کا کام میں ہاتھ بٹائے اور دوسری شہر جا کر اچھی تعلیم حاصل کر کے کوئی نوکری کرے، تبھی ہمارا گزارا ممکن ہے۔ لیکن ابو بھی نہیں ہیں اور ہم بھی آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اس لیے میں سوچ رہی ہوں علیحہ کو بھیج دیتے ہیں۔ اس طرح علیحہ کو شہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا تاکہ وہ پڑھ لکھ کر کوئی نوکری کرنے لگے، اور آئینہ اپنی امی کے ساتھ گھر میں ہی سموسوں کا کام کرنے لگی۔ اسی طرح کچھ سال گزر گئے۔ ان کا سموسوں کا کام بہت اچھا چلنے لگا، لیکن رحمت علی ابھی تک واپس نہیں آیا تھا اور علیحہ بھی شہر میں ہی پڑھ رہی تھی۔ آئینہ والوں کی نئی پڑوسن شنایا ان سے بہت جلتی تھی۔
میں بھی سموسے بیچنے لگی ہوں، لیکن میرے پاس تو کوئی سموسے لینے نہیں آتا، اور یہ ماں بیٹیاں دن رات پیسے جمع کر رہی ہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اس طرح لالچ میں آ کر ایک دن شنایا ان کے گھر آئی اور سموسوں کی چٹنی میں اس نے کچھ دوا ملا دی۔ وہ دوا زہریلی تھی، تو اس دن وہ دوا ملا کر وہاں سے چلی گئی، اور جب وہ سموسے لوگوں نے کھائے تو سب لوگ بے ہوش ہونے لگے، سب کے پیٹ خراب ہو گئے، سب لوگ بیمار پڑ گئے۔ پورے گاؤں میں عجیب ہولناک سا منظر تھا۔ گاؤں والوں نے آئینہ اور اس کی امی کو پولیس والوں کو بلا کر گرفتار کروا دیا۔ سب لوگ سمجھتے تھے کہ آئینہ اور اس کی امی نے سموسوں میں کچھ ملایا ہے، اس طرح وہ بے گناہ دونوں ہی سلاخوں کے پیچھے جا کر قید ہو گئیں۔ دوسری طرف نہ تو علیحہ ابھی تک اتنے سال سے واپس آئی تھی اور نہ ہی رحمت علی واپس آیا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب علیحہ ایک بڑی لائر بن کر گاؤں واپس آئی تو سن کر حیران رہ گئی کہ اس کی امی اور بہن کو سموسوں میں دوا ملانے کی وجہ سے جیل میں قید کر دیا گیا ہے۔ وہ ایک بڑی وکیل بن گئی تھی۔ اس نے ثبوت وغیرہ اکٹھے کر کے اپنی امی اور بہن کی ضمانت کرائی اور جو گنہگار تھا اس کو سزا دلوائی۔ اپنی امی اور بہن کی ضمانت کرانے کے بعد جب وہ ان کو لے کر وہاں سے گزر رہی تھی تو انہوں نے وہاں جیل میں اپنے ابو کو دیکھا۔ رحمت، آپ اتنا عرصہ کہاں تھے؟ سالوں ہمیں مڑ کر نہیں پوچھا۔ آپ کے بعد ہمارے ساتھ بہت برا ہوا۔ سفینہ، میں بے گناہ تھا، لیکن مجھے چوری کے الزام میں میرے مالک نے یہاں قید کروا دیا اور دوبارہ مجھے کوئی پوچھنے تک نہیں آیا۔ میں نے تم لوگوں تک رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہر کوشش ناکام گئی اور سالوں یہاں پڑا رہا۔ علیحہ نے اپنے ابو کی بھی ضمانت کرائی اور گھر چلے گئے۔ اب وہ سب لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔